شدت پسند لادین۔ ایسا ممکن ہے کہ شدت پسندی کا لفظ سنتے ہی آپ کے سامنے کسی بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی والے کسی کلشنکوف یا خنجر بردار مسلم انتہا پسند، یا سرتاپا سفید کپڑوں میں ملبوس کسی سفید فام مسیحی، یا کسی جھومتے جھامتے سیاہ پوش یہودی، یا کسی نارنجی لباس والے لٹھ بردار ہندو کا چہرہ نمودار ہونے لگے۔ مگر شدت پسندوں کی ایک قسم ان لادین افراد کی بھی ہے جو بظاہر خود کو جدت پسند، لبرل یا مذہب بیزار قرار دے کر انسانیت کا دم بھرتے نہیں تھکتے۔ کوئی بھی خیال جب نظریہ بن جاتا ہے تو پھر وہ سوال سے ماورا ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ استحصال کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی شخص اپنی سوچ، فکر، سوال اور جستجو پس پش ڈال دے اور خیالیوں کو مثالیہ قرار دینے لگے، سمجھ لیجئے کہ شدت پسندی جنم لے چکی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ امریکہ پر 9/11 کے حملوں کے بعد ایک طرف تو مغربی دنیا میں مذاہب خصوصاً اسلام کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا اور دوسری جانب ایسے طفیلیے بھی پیدا ہو گئے جو رد عمل میں صرف اور صرف مذہب اور خصوصاً اسلام کو بیماری کی وجہ قرار دے کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پاکستان جیسے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں افراد کو کرٹیکل تھنکنگ یا ناقدانہ سوچ نہیں سکھائی جاتی۔ اس لیے یہاں کسی شخص کا مذہبی شدت پسندی کی جانب راغب ہونا عمومی بات ہے، تاہم یہ معاشرہ لادین افراد کی شدت پسندی کے لیے بھی نہایت عمدہ زمین فراہم کرتا ہے۔ یہ گفتگو کچھ یوں ہو رہی ہے کہ گزشتہ روز میرے ویڈیو بلاگ جس میں آزادی اظہار رائے کو مختلف مذاہب، ثقافتوں اور ریاستوں سے لاحق خدشات کا ذکر کیا گیا، تو اس دوران زیادہ تر افراد تک تو یہ بات ویسی ہی پہنچی جیسی پہنچنا چاہیے تھی، مگر اس پر دیگر دو آرا بھی سامنے آئیں۔ ایک تو وہ عمومی اور بازاری رائے تھی جو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس بلاگ میں ہولوکاسٹ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ہولوکاسٹ پر بھی میں ابھی چند لمحوں میں تفصیلی بات کرتا ہوں، مگر پہلے اس دوسری رائے کا ذکر کر لوں جو پاکستانی لادین دوستوں کی جانب سے تنقید کی صورت میں آئی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے عیسائیت اور یہودیت پر تو بات کی ہے، کیوں اسلام پر تنقید نہیں کی؟ یہ وہی لادین افراد ہیں جو عقل و شعور کا دم بھرتے ہیں۔ کوئی شخص جو تمام مذاہب ترک کرتا ہے، اس کا اصل دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کے لیے اسے کسی مذہبی ضابطے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ عقل و شعور کے اس منزل پر پہنچ چکا ہے جہاں انسان حتمی اخلاقیات خود طے کر سکتا ہے۔ ایسے افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی سزا کے خوف یا کسی جزا کے لالچ سے ماورا ہو کر انسانیت کی بھلائی یا درست راستے کا انتخاب ان افراد کے مثالی کردار کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں لادین افراد میں سے بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اصل میں لادین نہیں ہے بلکہ دین مخالف ہے۔ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی بلکہ بالکل اسی طرح دوسرے افراد پر ٹھونسیں جیسے کوئی شدت پسند مذہبی اپنی بات دوسرے پر لاگو کرنے نکلتا ہے۔ ان افراد کی دیواروں پر اسلام کو گالیاں، پیغمبروں کو گالیاں اور مذاہب خصوصاً اسلام پر پھبتیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں سے اب تک جتنے بھی احباب سے میری گفتگو ہوئی ہے ان میں سے زیادہ تر نہ صرف علمی طور پر نہایت پست تھے بلکہ اخلاقی طور پر بھی ان کا کردار نہایت چھوٹا اور گھٹیا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے میرے سوالات اور میری تحقیق و جستجو کی، تو میں نے ہمیشہ علم کا راستہ اپنایا اور میری شاعری اس بات کی گواہ ہے۔ مگر اگر کوئی لادین شدت پسند یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کی بولی بولوں گا یا میرے منہ سے بھی کسی نظریے یا ہستی کے لیے کوئی گھٹیا بات نکلے گی، تو وہ جان لے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم کے قبیلوں سے سوالوں کے تیر تو نکلتے ہیں، گھٹیا جملے نہیں نکلتے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ میری جانب سے عموماً ایسے افراد کے لیے براہ راست کبھی کوئی سخت بات سامنے نہیں آئی۔ وجہ صرف اور صرف یہ رہی کہ یہ افراد اقلیت میں ہیں، اور چونکہ اقلیتوں کو پہلے ہی پاکستان میں متعدد طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کسی بھی اقلیت کے بارے میں کوئی بھی بات، چاہے وہ سچ پر مبنی کیوں نہ ہو، کرنے سے احتراز برتا جائے، کیونکہ اس سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ میرا مقصد کبھی کسی فرد یا گروہ کے خلاف نفرت انگیزی کی بجائے علم و شعور کے راستے پر چراغ روشن کرنا رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ان افراد نے مجھے کسی نظریے کی ضرورت نہیں جیسے بیانیے کو خود ایک نظریہ بنا لیا ہے، اور اب ان کا مقدر اور مقصد بھی صرف اور صرف استحصال ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ہولوکاسٹ کی۔ جب بھی آزادی اظہار رائے کی بات ہو تو ہمارے ہاں ایسے افراد جو ضیاء الحق کی اسلامیات اور مسخ شدہ تاریخ سے بے پناہ متاثر ہیں، ان کا بیانیہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی تو ہندو انتہا پسند ایسے ہی کرتے ہیں، یا یورپ میں بھی تو ہولوکاسٹ پر بات نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں تک ہندو شدت پسندوں کی کارستانیوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اس پر ہر سطح پر اس کی مذمت ہونا چاہیے،
اور کم از کم میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں۔ تاہم کسی دوسرے شدت پسند کی گھٹیا حرکات کو دلیل بنا کر اپنے گھٹیا کام کو جائز قرار دینا ہرگز کوئی درست عمل نہیں ہو سکتا۔ ہولوکاسٹ کا ذکر کرنے والے افراد، جن میں کئی ٹی وی چینل پر سینئر تجزیہ کاروں کے روپ میں بھی دکھائی دیتے ہیں، کو یہ تک سوچنے کی توفیق نہیں کہ ذرا خود ہی اٹھ کر دیکھ لیں کہ یورپ میں اور جرمنی میں ہولوکاسٹ کا قانون ہے کیا۔ ہولوکاسٹ کا قانون نفرت انگیزی اور نسل پرستی کے خلاف بنایا گیا قانون ہے۔ گو کہ اس قانون پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون انسانی سوال سے ماورا نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ ہولوکاسٹ کا قانون یہ ہے کہ ریاست تسلیم کرتی ہے کہ اس نے خود اپنے اعداد و شمار کے مطابق 6 ملین سے زائد یہودیوں اور لاکھوں دیگر افراد کو صرف اور صرف نسل اور نظریے کی بنیاد پر قتل کیا، اور یہ کہ چونکہ ریاست خود نسل پرستی پر مبنی اپنی کارروائیوں کو تسلیم کر رہی ہے، اس لیے ریاست کا ہر شہری اسے تسلیم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس قتل عام کو کسی بھی صورت کسی بہتر یا مستحسن عمل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ قتل ہونے والے لاکھوں انسانوں کے احترام میں کمی اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو اذیت دینے کے مترادف ہوگا۔ اور اسی قانون میں یہ بھی درج ہے کہ علمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے ان اعداد و شمار اور ہلاکتوں پر بھی سوال کیے جا سکتے ہیں، بات کی جا سکتی ہے، بحث کی جا سکتی ہے۔ خیر، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شدت پسندی کا خاتمہ صرف اور صرف ایک بیانیے سے ممکن ہے، اور وہ ہے ہر بیانیے پر سوال کرتے رہیے اور علم و تحقیق کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سچ تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اس جستجو کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، مگر ہر صورت میں علم حاصل ہو جائے گا۔ میری لڑائی بھی ہر طرح کی شدت پسندی کے خلاف ہے۔ شدت پسندی ریاست کی سرپرستی میں ہو تب بھی، مذہبی مدرسوں سے پیدا ہو تب بھی، اور لادین کہلانے والوں کی صفوں سے نکلے تو تب بھی۔ کہتے ہیں دنیا میں 2 ہی طرح کے افراد آباد ہیں، ایک شکست خوردہ اور دوسرے ناکام۔ شکست خوردہ وہ ہیں جنہوں نے لڑائی لڑی اور وہ شکست کھا گئے، اور ناکام وہ ہیں جنہوں نے کبھی لڑائی نہیں لڑی۔ میں ناکام ہونے کی بجائے شکست کھانا پسند کروں گا۔